السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیریت سے ہوگے۔ تاریخ میں کچھ ایسی گناہگار عورتوں کا ذکر ملتا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اردن اور اسرائیلی سرحدوں پر، جہاں آج ڈیڈ سی نمکین پانی کی جھیل موجود ہے، نمک سے بھری اس جھیل میں آج تو زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں، بلکہ آج سے ہزاروں سال پہلے یہ انتہائی زرخیز علاقہ تھا جہاں سدوم اور امورا کے شہر آباد تھے۔ یہ وہی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس قوم کا گناہ بہت ہی بڑا تھا۔ ایسا گناہ اس سے پہلی قوموں میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتی تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جس کا نام وائلا تھا، یہ بظاہر تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن اندر سے کافر تھی۔ یہ ہمیشہ حضرت لوط علیہ السلام کو چھوڑ کر اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ یہ عورت ساری زندگی ایک نبی کے ساتھ رہی اور پھر بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتی رہی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے حضرت لوط کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ کے فرشتے نوجوانوں کی صورت اختیار کر کے اس بستی پر ظاہر ہوئے، جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو اپنی قوم سدوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو ان نوجوانوں کے بارے میں خبر دے دی۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس وقت ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو سب کچھ بتایا کہ ہم اس قوم پر عذاب کے لیے آئے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی رستے میں ہی تھے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی، جو اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ تباہ و برباد ہو گئی۔ سدوم کے پہاڑ پر آج بھی اس عورت وائلا کی آبادی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا ذکر قرآن مجید کے علاوہ بائبل میں بھی کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ قوم نوح شرک جیسے بڑے گناہ میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے اپنے سرداروں اور نیک لوگوں کے بت بنائے اور ان کی عبادت اور پوجا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم پر مبعوث فرمایا۔ یہ قوم بہت ظالم اور نافرمان تھی۔ اس قوم کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا کرتے اور ان پر ظلم کرتے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی مجلسوں میں بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ان کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں کے ساتھ مل کر حضرت نوح کو دیوانہ اور مجنوں قرار دیتی تھی۔ یہ عورت بتوں کی بڑی تعریف کرتی تھی۔ جب کوئی بندہ بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف مائل ہوتا تھا، تو یہ عورت اپنی قوم میں جا کر اس آدمی کا نام بتایا کرتی تھی، جس سے اس قوم کے لوگ اس بندے کو مارتے پیٹتے تھے۔ اس طرح سے وہ بندہ بھی ڈر و خوف کے مارے پھر سے بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یام کو بھی کفر میں مبتلا کر دیا، لہٰذا آپ کا یہ بیٹا بھی ماں کی طرح کافروں سے مل کر حضرت نوح کی مخالفت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بدبختی قرآن مجید نے بھی بیان کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب نازل کیا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور نافرمان بیٹا اس قوم کے ساتھ تباہ و برباد ہو گئے۔ تیسرے نمبر پہ وہ عورت ہے جس کا نام کئی صدیوں سے بے وفائی اور دغابازی سے مشہور ہے، دائلا۔ دائلا کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم عمالقہ کی محکوم بن گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں بہت ہی طاقتور لڑکے کو پیدا کیا جس کا نام سمسن تھا۔ سمسن اس قدر طاقتور تھا کہ اکیلا ہی کئی ہزار بندوں کا مقابلہ کر لیتا تھا۔ قوم بنی اسرائیل نے اس بندے کی صلاحیت اور بہادری کو دیکھتے ہوئے سمسن کو اپنے قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا تھا، اور اس کی طاقت کے ذریعے قوم عمالقہ پر فتح حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئی تھی۔ دوسری طرف قوم عمالقہ سمسن کی طاقت پر قابو نہ پا سکی۔ انہوں نے اپنی قوم کی ایک لڑکی جس کا نام دائلا تھا، اس کو سمسن کی بہادری اور صلاحیتوں کا راز دریافت کرنے کے لیے سمسن کے پاس بھیج دیا۔ سمسن اس لڑکی کو دیکھ کر پاگل ہو گیا۔ وہ اس کی محبت میں دیوانہ ہوتا چلا گیا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی صلاحیت کے سب راز بتا دیے۔
سمسن نے اس لڑکی کو کہا کہ میری طاقت کا راز اس کے لمبے بال ہیں۔ ایک دن موقع پاتے ہی دائلا نے سمسن کے لمبے بال کاٹ دیے۔ اس رات قوم عمالقہ نے بھی سمسن پر حملہ کر کے اس کو گرفتار کر لیا۔ جب ایک دن قوم عمالقہ سمسن کو گرفتار کرنے کے جشن منا رہی تھی تو سمسن نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے سمسن کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی تمام طاقت واپس لٹا دی۔ جس ستون کے ساتھ سمسن کو باندھا گیا تھا، سمسن نے اس ستون کو اپنی طاقت سے کھینچا تو سارا محل زمین پر گر آیا، جس کے نتیجے میں دلائلہ اور قوم عمالقہ کے بے شمار لوگ موت کی گھاٹ اتر گئے تھے۔ چوتھے نمبر میں تاریخ میں جس عورت کا ذکر ملتا ہے اس کا نام ہے جیزبل۔ جیزبل لبنان کے بادشاہ کی بت پرست بیٹی تھی۔ اس کی شادی قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ اخیب سے ہوئی۔ جیزبل نے نہ صرف اخیب کو بت پرستی پر لگایا بلکہ تمام ریاست میں ایک خدا کے ماننے والوں کے بجائے بے شمار بت بنا دیے تاکہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے گمراہی سے باہر نہ نکل سکیں۔ ایک دن قوم کے نیک بندے حضرت یرمیہ علیہ السلام نے جیزبل اور اس کے شوہر کو کہا، تم سب بت پرستی چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو، اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے۔ اس ظالم عورت نے نیزے کا اتنا شدید وار کیا کہ جس کی وجہ سے ایک بوڑھا آدمی شہید ہو گیا۔ حضرت یرمیہ علیہ السلام نے اس عورت کو بددعا دی کہ بہت جلدی تیرا یہ حسین و جمیل بدن کتے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا تو اس ملکہ نے ایمان لانے کے بجائے حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر ایک دن حضرت یرمیہ علیہ السلام کی بددعا رنگ لائی اور ایک دن ملک اسرائیل کے سرحدوں کے علاقے پر وحشی نے حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے ملکہ جیزبل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا تھا، یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جیزبل کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ کتوں نے اس لاش کو نوچ نوچ کر کھایا۔ پانچویں نمبر پہ جس عورت کا ذکر ملتا ہے اس کا نام ہے عطالیہ۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے دور سے تعلق رکھنے والی ایک جیزبل کی بیٹی تھی جس کا نام عطالیہ تھا۔ یہ لڑکی بھی اپنی ماں کی طرح بہت زیادہ حسین و جمیل تھی، پر یہ بھی کافر ہی تھی۔ اس کی شادی یہودا کے بادشاہ یہورام سے ہوئی تھی۔ اس قوم میں بھی ہر جگہ بتوں کی عبادت ہونے لگی تھی۔ اس قوم پر بھی وحشی لوگوں نے ہی حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے وحشی لوگوں نے یہورام کو بھی قتل کرنا چاہا، لیکن یہ بادشاہ ایک غار میں چھپ گیا اور اس کی موت اسی غار میں ہوئی۔ عطالیہ اور اس کی بیٹی کو بہت زیادہ ذلیل کرنے کے بعد وحشیوں نے انہیں آزاد کر دیا۔ اس کے بعد عطالیہ نے بتوں کی عبادت سے توبہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر آ گئی تھی، لیکن اس تبدیلی کو سال بھی نہ گزرا تھا کہ عطالیہ پھر سے کفرانہ کاموں کی طرف لوٹ آئی۔ عطالیہ کو سلطنت یہودیہ کا تاج پہنایا گیا۔ اس نے اپنی دولت کے نشے میں آ کر اپنے پوتوں کو قتل کرانا شروع کر دیا تھا، پھر اپنی رعایا پر بھی بہت ظلم و ستم کرنے لگی تھی، مگر اس کا پوتا جو اس سے جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، یہودا کے لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ بنا لیا تھا۔ پھر یہ ملکہ عطالیہ اپنے محل کے باہر اپنی ہی قوم کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو کر مر گئی۔ آخر میں عطالیہ کا ذکر صرف بائبل میں ملتا ہے۔ ساتویں نمبر پہ جو عورت آتی ہے اس کا نام ہے جمیل۔ جمیل ابو لہب کی بیوی تھی جس کا اصل نام عروہ بنت ہرب ہے۔ اس کی آنکھوں کا بھینگا پن نمایاں تھا جس کی وجہ سے لوگ اس کو کانی کہتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر انتہائی سخت الفاظ میں کیا ہے۔ اس کی وجہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سخت مشرکانہ رویہ ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور اذیت پہنچانے میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ روایات کے مطابق جمیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی غصے سے بے قابو ہو گئی اور بہت ہی بڑا پتھر اٹھا کر مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ یہ کعبہ میں حضرت ابو بکر کے سامنے اس حالت میں آئی کہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انتہائی سخت الفاظ استعمال کر رہی تھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت ابو بکر کے ساتھ ہی موجود تھے، لیکن اللہ کی رحمت سے جمیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ پائی۔ وہ وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ بے شک جمیل تاریخ کی سب سے بدبخت عورتوں میں شامل ہے
کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار تکلیفیں پہنچائی۔